حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ 3 فرشتے خانہ کعبہ میں اترے، وہاں پہ آئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محو استراحت تھے۔ تو ان تینوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے ان تینوں حضرات کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں حضرات جو لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی طرف اشارہ کر کے دوسرے سے پوچھا۔ ان میں سے ایک فرشتے نے ان تینوں کی طرف اشارہ کر کے دوسروں سے پوچھا کہ ہماری مطلوبہ ہستی کون سی ہے؟ وہ ہستی جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہماری وہ مطلوبہ ہستی کون سی ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا، وہ جو دونوں کے درمیان محو استراحت ہیں، وہ جو دونوں کے درمیان لیٹے ہوئے ہیں، وہی سب سے بہتر ہیں۔ تو تیسرے فرشتے نے کہا، کیا ہم نے اسی بہتر ہستی کو ہم نے لے کے جانا ہے؟ تو تیسرے نے کہا کہ ہاں، ہم نے اسی ہستی کو ہم نے لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں فرشتے واپس چلے گئے، اور اس کے بعد دوسری رات وہ پھر آئے سب فرشتے، اور اسی طرح باتیں کی اور پھر واپس چلے گئے۔ اب یہاں علماء نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید اجاگر کرتی ہے اور اونچا لے کے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، یہ شب معراج جو ہے، اس میں علماء کرام کا تھوڑا سا اختلاف رہا ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المعراج افضل ہے، لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المعراج افضل ہے۔ علماء کا اس کے اندر اختلاف رہا ہے، لیکن ایک عالم ہوئے ہیں شیخ ابو امامہ، علامہ ابو امامہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کی بہت اچھی وضاحت فرمائی ہے، اس کی بہت اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لیلۃ القدر سے افضل لیلۃ المعراج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ المعراج سب سے افضل رات ہے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اپنے رب العزت، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مشاہدات کیے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کی وجہ سے اور بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ المعراج سب سے افضل رات ہے، سب سے افضل رات ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے امت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے افضل ترین رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قرآن مجید کی نصیحتی، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سورت کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو امت کے لیے سب سے افضل ترین رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ اس رات کے لیے ہمیں دلیلیں ملتی ہیں، قرآن سے ہمیں دلیل ملتی ہے اور احادیث صحیحہ سے ہمیں اس چیز کی دلیلیں ملتی ہیں کہ یہ رات سب سے افضل ترین رات ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، وہ بات چل رہی تھی کہ فرشتوں کی، اب تیسری رات وہ فرشتے پھر آئے، اس رات تیسری رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد
ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں ایک کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اس کمرے کی چھت کھل گئی اور تینوں فرشتے اندر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا اور آپ کو اٹھا کر مسجد حرام میں لے آئے، اور مسجد حرام میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پھر آرام کے لیے، استراحت کے لیے آپ وہاں پہ لیٹ گئے. تو اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مشاہدہ دیکھا، وہی مشاہدہ کیا جو گزشتہ 2 راتوں میں آپ دیکھ رہے تھے. فرشتے آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اس بار وہ واپس نہیں گئے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول کر دل باہر نکالا. شق صدر کا یہ دوسرا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ شق صدر کا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا اور اس میں سے دل کو باہر نکالا اور آب زمزم سے دھویا. اس کے بعد جو ہے وہ سونے کا ایک تھال لایا گیا. وہ تھال جو تھا وہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا. اس ایمان و حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر انڈیل دیا، اس کے اندر ڈال دیا، اور دل کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ کر سینے کو بند کر دیا. اس سے پہلے کا ذکر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا، جب آپ حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رضاعت کے لیے، جب آپ وہاں حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہ رہے تھے بچپن میں، وہاں بھی آپ کا شق صدر ہوا تھا. اس وقت کا جو شق صدر تھا، اس وقت آپ کے دل کو جو نکالا گیا تھا اور دل کو صاف کیا گیا تھا، وہ اس لیے کیا گیا تھا، شیطان کا جو اثر ہوتا ہے وہ دل پر ہوتا ہے، تو اس اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا گیا تھا کہ شیطان کا وہاں اثر نہ ہو. اور اس دفعہ شب معراج سے پہلے جو شق صدر کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے مشاہدے کرنے ہیں، جو سفر کرنا ہے، اس سفر کے اندر جو ایک طاقت اور ایک قوت ہوتی ہے. ہم لوگ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب سائنسدان خلائی سفر شروع کرتے ہیں تو ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. اس سفر کے جو بھی حالات ہوتے ہیں ان حالات کو برداشت کرنے کے لیے ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. جب ان سفر کو، اس سفر کے تمام مراحل کے مطابق ان کا میڈیکل چیک اپ اگر صحیح ہوتا ہے تو وہ اس سفر کے لیے ان کو ریڈی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سفر کی تیاری کے لیے ان کے دل کو اور ان کے جسم کو مضبوط کیا گیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے اندر جو بھی وہ کمالات اور مشاہدات جو آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کر سکیں. اب یہاں ایک بات اور جو ہے وہ بڑی عجیب بات علماء نے بیان کی ہے، وہ بھی بہت ہی خاص بات ہے. اس بات کو بھی غور سے سنیں کہ آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا تھا. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا. ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا، پانی نکلا تھا. تو یہاں پہ آب زمزم اور آب کوثر قیامت کے دن، قیامت کے بعد جنت کے اندر، یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پر، حوض کوثر پر وہاں موجود ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور وہ نیک لوگ، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا وہ خاص طبقہ جن کو وہاں حاضری نصیب ہوگی، اللہم اجعلنا منہم، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے. تو وہ حوض کوثر کا جو پانی ہے
آب کوثر جو ہے، علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ سب سے افضل پانی آب کوثر ہے یا آب زمزم ہے۔